بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عشاء کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، نماز کے لیے نیت کس طرح کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہمیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر نماز کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں عشاء کی نماز کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی مغرب کی سرخی ختم ہوتی ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے، یعنی کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر فجر تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس تمام وقت کے درمیان آپ کسی بھی ٹائم کے اندر آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا آدھی رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ پھر جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو فرمایا گویا کہ اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے، پھر ان کے فجر کی نماز بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو فرمایا گویا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو ہمیں عشاء مرد حضرات کے لیے تو چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عورتوں کے لیے چاہیے کہ جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو پھر وہ اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے تو پھر آرام کریں، پھر جا کے سو جائیں تاکہ جو ہے ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بعد میں نماز جو ہے قضا کروں گا یا بعد میں جو اس کو پڑھ لوں گا تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں نماز قضا نہیں کرنی، نماز قضا جان بوجھ کے قضا کرنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے اور کس طرح ادا کرنی ہے، تو یہ سارا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ عشاء کی کل کتنی رکعتیں ہیں۔ عشاء کی کل 17 رکعت ہیں، 4 کا سنت غیر موقدہ ہیں، 4 رکعت فرض ہیں، پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت نفل ہیں، پھر 3 رکعت وتر واجب ہیں، پھر 2 رکعت نفل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سنت غیر موقدہ کون سی ہیں۔ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں، وہ اختیاری ہیں، اختیار ہے کہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو آپ کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم اسی چیز کے اندر رہتے ہیں کہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ عشاء سے پہلے ہوں یا عصر کی نماز سے پہلے ہوں تو ہم یہ 4 کا سنت جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں سنت اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب فرائض کے اندر کچھ کمی ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اگر فرائض کے اندر کمی ہو گئی اس کمی کو نوافل اور سنت سے پورا کیا جائے گا۔ تو ہم سنت کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں سنت کی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو عشاء سے پہلے جو 4 کا سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت بول کر بھی کی جا سکتی ہے، بول کر زبان سے اقرار کرنا، نیت کرنا ایک مستحب اور ایک اچھا عمل ہے، اور دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بول کا نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 4 کا سنت غیر موقدہ عشاء کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، یہ بول کا نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو آپ کے دل کا پختہ عزم ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے، پھر
سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھنا ہے پورا عبدہ و رسولہ تک۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے۔ اکثر سنت غیر موقدہ کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے، بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ تو کھڑا نہیں ہونا، بلکہ آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے، پھر جا کے آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے سبحانک اللہم سے، یعنی کہ ثنا دوبارہ پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملانی ہے۔ پھر رکوع اور سجود کر کے آپ نے اپنی تیسری رکعت کو مکمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے دعا پڑھ کے پھر دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا سنت غیر موقدہ کا، عشاء سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے، ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، بلکہ ہمیں ثواب کی ضرورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے جب ہمیں نیکیاں ملیں گی تو ہمیں پھر ہمارا دل چاہے گا کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوتی ہیں، ہم نے سنت کی پابندی کی ہوتی تو آج ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جاتی۔ تو یہ طریقہ تھا سنت غیر موقدہ کا۔ ابھی عشاء کے 4 رکعت فرض ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت اسی طرح بول کر بھی کی جا سکتی ہے، دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بول کر نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا لگی ہوں، تو بول کر نیت کر سکتے ہیں، جو ایک اچھا عمل ہے، اور دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھ باندھ لیں گی، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، رکوع اور سجود کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو، پھر رکوع اور سجود کر کے آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد آپ نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، پڑھ کے آپ نے پھر کھڑا ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ یہاں پر کچھ حضرات جو ہے وہ غلطی یہ کرتے ہیں فرائض کے اندر کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تو یہاں پر وہ درود شریف پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں پر درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت میں ملائیں گے، اور فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانی ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ رکوع اور سجود مکمل کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھ کے پھر آپ دائیں طرف سلام پھیریں، پھر آپ بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ تھا کہ عشاء کے 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا۔ فرض پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی طرح
نیت کریں گے. نیت دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے, بول کر ارادہ نیت بھی کی جا سکتی ہے. بول کر نیت اس طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت سنت موقدہ عشاء کی پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا دل کے اندر ارادہ کر لے. اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے. نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر کہیں گے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھ باندھ لیں گی. پھر ثنا پڑھنی ہے, پھر تعوذ پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے. رکوع اور سجود کر کے پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ کو جو یاد ہو آپ نے سورت ملا لینی ہے. پھر رکوع اور سجود کر کے پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے, تشہد پڑھنا ہے. پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, پھر ساتھ اس کے دعا پڑھ کے آپ دائیں طرف سلام پھیریں, پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ تھا کہ سنت موقدہ 2 رکعت ادا کرنے کا. تو سنت موقدہ ہو یا 2 رکعت نفل ہو, ان کا طریقہ سیم ہے کہ دونوں, یعنی کہ سنت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے اور نوافل کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ضرور ملانی ہوتی ہے. تو سنت موقدہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اختیاری ہیں. اگر پڑھیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم یہ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. لیکن ہمیں ثواب کی ضرورت ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن اگر فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اس کمی کو سنت اور نوافل سے پورا کیا جائے گا. تو اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اسی طرح نوافل چھوڑتے رہے, سنت غیر موقدہ چھوڑتے رہے, تو پھر فرائض کی کمی کو ہم کس طرح پورا کر سکیں گے. اور اکثر حضرات جو ہے بچپن میں کبھی جب انہوں نے نماز شروع کی تھی, جب ان کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی, تو وہ اکثر ایسا ہوا تھا کہ نمازیں کچھ رہ چکی تھی, کچھ فرائض کے اندر کمی ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی فرض نہ رہے, ہمارے کو واجبات نہ چھوٹیں, فرائض نہ چھوٹیں, اور سنت و نوافل بھی ہمیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے. تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نفل نماز عشاء کی پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بول کر بھی نیت کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں. اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے. نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گی. پھر ثنا پڑھنی ہے, پھر تعوذ پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے. سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے. رکوع کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں. رکوع اور سجود مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے. سورت ملانے کے پھر رکوع اور سجود مکمل کر کے پھر آپ نے تشہد پورا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھ کے پھر آپ دائیں طرف سلام پھیریں, پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ تھا 2 رکعت نفل نماز عشاء کے پڑھنے کا. تو پھر اس کے بعد ہم نے 3 رکعت وتر واجب ادا کرنے ہیں. تو وتر جو ہے وہ واجب ہے, ضروری ہے. بعض حضرات جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے, یا جو ہے ہم کیا کریں گے کہ تہجد کے وقت میں پڑھیں گے. سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ جو افضل ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں ادا کی جائیں, کیونکہ اس وقت اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں نہ پڑھو, بلکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لو. کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اس لیے پڑھ لو تاکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا, زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کی آنکھ نہیں کھلتی, وہ تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھے, پھر ساتھ 3 کا وتر بھی ادا کرے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز جب ادا کرنے لگو تو عشاء کی نماز کے ساتھ 3 رکعت وتر واجب بھی ادا کر لو, تاکہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صبح کے لیے چھوڑ دیں اور آپ کی آنکھیں نہ کھلے تو عشاء آپ کے جو وتر ہیں وہ بھی قضا ہو جائیں. اس وجہ سے عشاء کے ساتھ ہی ان کو ادا کرو. تو عشاء کے وتر پڑھنے سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ میں 3 رکعت وتر واجب جو ہے وہ ادا کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا لگی ہوں. تو بول کر بھی نیت کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں. اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے, پکا عزم ہے. نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, تکبیر کہیں گے اللہ اکبر.
پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گی. پھر ثنا پڑھنی ہے. ثنا کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے. پھر رکوع کرنا ہے. رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں. 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے. سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے. رکوع کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے اور عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے. یہاں پر آپ نے درود شریف پہلے قاعدہ کے اندر دعا نہیں پڑھنی بلکہ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے. پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی آپ نے ملانی ہے. یاد رکھیں کہ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے اور پھر جو وتر ہوتے ہیں وتر کے اندر تینوں رکعتوں کے اندر یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی آپ نے ملانی ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ سورت ملانی ہے. پھر آپ نے سورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع نہیں کرنا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے. پھر اپنے دوبارہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وہ پڑھ لے. اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وہ یہ پڑھ لے. تو سب سے بہتر طریقہ اور اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ پہلی ہی فرصت کے اندر دعائے قنوت کو یاد کیا جائے، کیونکہ دعائے قنوت کی جو فضیلت ہے وہ دوسری دعاؤں کی وہ فضیلت نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی ہی فرصت میں پہلے ہی ٹائم کے اندر پہلے ہی وقت میں ہمیں دعائے قنوت ضرور یاد کرنی چاہیے تاکہ ہم وتر کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. تو دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے. پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں. پھر آپ کیا کریں تشہد میں بیٹھ جائیں. تشہد پورا پڑھنا ہے. پھر درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے. پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. تو یہ طریقہ تھا 3 رکعت وتر واجب ادا کرنے کا. تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. وہ نفل اختیاری ہیں یعنی کہ آپ کو اختیار ہے آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا نفل ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب فرائض کے اندر کچھ کمی ہو جائے گی تو ان کو نوافل اور سنت سے پورا کیا جائے گا. نفل جو ہے اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جس طرح ہم نے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، تو یہ اسی طرح طریقہ ہے کہ نیت کریں گے. نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے. تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد تعوذ پڑھنی ہے. پھر بسم اللہ پڑھنی ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے. پھر رکوع اور سجود مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ کو جو یاد ہو آپ نے سورت ملا لینی ہے. پھر رکوع اور سجود کر کے پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے. تشہد پورا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے. تو یہ پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے. پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. تو ان نوافل کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے سنت موقدہ کے بعد جو 2 کا نفل پڑھتے ہیں تو یہ ان دونوں کا طریقہ سیم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے جو مسائل ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے اور کتنی رکعات ادا کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز صحیح طریقے پر ادا کر سکیں. اور ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کون سی نماز کس وقت کے اندر ادا کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو اسلام کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. تو سب سے بہترین عمل ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. تو ہمیں نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے اور کس طرح ادا کرنی چاہیے یہ سارا طریقہ ہمیں
معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔